اور بدحواس ہو کر بولنے لگا، اللہ کی قسم بنی اسرائیل کے گھر سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے قریش تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، اے عبداللہ تمہیں پوتا مبارک ہو جو دونوں جہاں کا رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس کے ذریعے سے تم ایسا غلبہ اور اقتدار حاصل کرو گے جو مشرق و مغرب میں اس کا شہرہ ہو جائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کرنے سے پہلے میں دو شعر پیش کر رہا ہوں، اس شعر کے ذریعے آپ سمجھ جائیں گے کیا موضوع ہے۔ شاعر کہتا ہے، مبارک ہو جہاں والو حبیب کبریا آئے، مبارک ہو جہاں والو حبیب کبریا آئے، جناب آمنہ کے گھر میں، جناب آمنہ کے گھر میں شہ ہر دوسرا آئے، جناب آمنہ کے گھر میں شہ ہر دوسرا آئے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے، پلانے جام وحدت مصطفیٰ صلی علی آئے، پلانے جام وحدت مصطفیٰ صلی علی آئے، مٹانے شرک کی تاریکیاں، مٹانے شرک کی تاریکیاں، نور خدا آئے، نور خدا آئے۔ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل تک۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت سے بھی آگاہ فرمایا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جب فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو سمجھ لینا وہ ظہوری نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا، یعنی جب فلاں ستارہ اپنی جگہ میں گردش کرے گا، حرکت کرے گا، تو سمجھ لینا کہ نبی آخر الزمان پیدا ہو گئی۔ اور یہ آگاہی اور یہ وصیت علماء بنی اسرائیل نسل در نسل حاصل کرتے رہے، یعنی ایک دوسرے کو، آنے والی نسل کو نصیحت کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس صبح ولادت باسعادت ہوئی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، علماء یہود کی صفوں میں ہلچل مچ گئی، کوہرام برپا ہو گیا، بے قرار ہو گئے، گلی کوچوں میں گھومنے لگے اور پوچھنے لگے کہ آج کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے دھوم مچا دی، وہ نجم طلوع ہو گیا ہے جس کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ جب وہ ستارہ گردش کرے تو سمجھ لینا نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ایک یہودی راہب ملک شام سے مکہ کے قریب میں آ کر آباد ہو گیا، اور وہ علم و فضل کا پیکر اور کتب سماوی کا بہت بڑا عالم تھا، یعنی جو سابقہ نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان کتابوں کا وہ بہت بڑا عالم تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اے اہل مکہ، ان قریب تمہارے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، عالم عرب اس کی اطاعت کرے گا اور وہ عجم پر اسے غلبہ حاصل ہوگا، اس بچہ کو عجم پر غلبہ حاصل ہوگا، اس کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، اور جو اسے پالے گا، اس کی اطاعت کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا وہ شخص، اور جو شخص اس کی مخالفت کرے گا وہ خائف برباد ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی باتوں سے بڑے متاثر تھے۔ جب حضور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ پیدا ہو گئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات نمودار ہوئے، تو آپ اسی صبح اس راہب کے پاس تشریف لے گئے، اور وہ راہب اپنے گرجا گھر میں
گرجا گھر میں تھا، اور وہ حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی بے ساختہ بول پڑا، ولد ذلك المولود الذي كنت احدثكم به وان نجمه طلع البارحه، جس عظیم بچے کی آمد کی تذکرے میں تم سے کیا کرتا تھا، اے عبد المطلب، جس عظیم بچے کی آمد کی تذکرہ میں تم سے کیا کرتا تھا وہ پیدا ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور گزشتہ رات اس کی پیدائش کی اطلاع دینے والا ستارہ بھی طلوع ہو چکا ہے، وہی ستارہ جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی۔ اے عبد المطلب، اپنی زبان بند رکھو۔ حالانکہ ابھی حضرت عبد المطلب کچھ بولے بھی نہیں، کہہ رہے اپنی زبان کو بند رکھو، اسے حاسدوں کی حسد سے بچاؤ، اس کے بڑے دشمن پیدا ہوں گے، اور اتنی مخالفت ہوگی، آج تک کسی کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، کسی انجانے اندیشے نے انہیں بے قرار کر دیا، بے ساختہ دل کی بات زبان پر آ گئی اور پوچھ لیا کہ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی۔ وہ راہب کہنے لگا، اے عبد المطلب، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ان کی عمر یعنی اس بچے کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ سبحان اللہ، حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال ہے، جو 60 سال سے اور 70 سال کے درمیان میں۔ اب آئیے، حضرت ابو نعیم اصفہانی اور بہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کیا بیان کیا کہ جب میری عمر 7-8 سال کے قریب تھی اور مجھے اتنا شعور تھا کہ کہیں سنی باتوں کو سمجھ سکتا تھا۔ 8 سال کا بچہ ہے، کوئی کچھ بات بولے تو اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اس صبح میں، یعنی جس صبح میں حضور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایک یہودی نے یہودی کو بولتے ہوئے سنا، کیا؟ وہ ایک اونچے ٹیلے پر زور زور سے چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا، اے جماعت یہود، بڑی اہم خبر ہے، جمع ہو جاؤ، جلدی سے اکٹھا ہو جاؤ۔ اور جب ہجوم ہو گیا تو وہ ہانپتے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے کہنے لگا، طلع نجم احمد الذی ولد به فی هذه اللیلہ، یعنی ستارہ احمد طلوع ہو گیا ہے، وہ نبی آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ کون نبی؟ جن کی ولادت کا انتظار سب کو تھا، خاص طور پر علماء یہود کو، اس لیے کہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خبر دی تھی، اور وہ لوگ نسل در نسل اس باتوں کو منتقل کرتے آ رہے تھے۔ اب آئیے، امام حاکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا، ولادت کی رات وہ اپنے مسکن سے باہر آیا، یعنی اپنے گھر سے باہر آیا، اور قریش کے ہاں آ کر رک گیا اور پوچھا، آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ حاضرین نے لا علمی کا اظہار کیا، جن کو معلوم نہیں تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، احفظوا ما قول لکم ولد هذا اللیلہ نبی هذه الامت الاخیرہ، اے لوگو میری بات کو غور سے سنو، آج کی رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور اس کے کاندھے پر مہر نبوت ہے، سابقہ کتب میں اس کی یہی نشانیاں بیان کی گئی ہے۔ فوراً اپنے گھروں کی طرف جاؤ اور معلوم کرو کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ قریش کے افراد حیرت زدہ رہ گئے، تجسس اور شوق کے ملے جلے جذبات لیے گھروں کی طرف دوڑ بھاگے، اور انہیں جلدی ہی پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ آج صبح حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے پوتا عطا کیا ہے، جس کی پیدائش پر عجیب و غریب واقعات بھی نمودار ہوئے ہیں۔ وہ اس یہودی عالم کے پاس واپس آئے اور بتایا، تمہاری بات تو درست ہے، عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے ان کے گھر لے چلو۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا، مجھے عبد المطلب کے گھر لے چلو،
میں اس بچے کو اپنی ماتھوں کے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بھی بے قرار ہو گیا، اس لیے کہ کتب سابقہ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال کو پڑھ چکا تھا، اور وہ اپنے شوق میں تڑپنے لگا، بے قرار ہونے لگا، کہنے لگا مجھے ان کے گھر لے چلو۔ وہ یہودی حضرت آمنہ کے پاس آیا اور وہ دو شانوں کے درمیان مہر نبوت والی نشانی دکھانے کے لیے کہا، جو اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، جو نبی آخر الزماں ہوگا اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب یہودی نے مہر نبوت کی نشانی دیکھی تو بے ہوش ہوا اور بدحواس ہو گیا، اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکل گئے: ذہبت النبوت واللہ من بنی اسرائیل، خدا کی قسم بنی اسرائیل کے گھر سے نبوت رخصت ہو گئی۔ وہ یہودی بے ہوش ہو گیا اور بدحواس ہو کر بولنے گا، اللہ کی قسم بنی اسرائیل کے گھر سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے قریش تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، اے عبداللہ تمہیں پوتا مبارک ہو، جو دونوں جہاں کا رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس کے ذریعے سے تم ایسا غلبہ اور اقتدار حاصل کرو گے جو مشرق و مغرب میں اس کا شہرہ ہو جائے گا۔ اس حیرت انگیز اور معجزہ نما واقعات کے علاوہ ولادت سعادت کی پوری عرب میں پوری دھوم اور شہرت کی ایک ظاہری وجہ یہ تھی کہ اس سال اہل عرب اور خاص طور پر قریش تاریخ کے سخت ترین قحط اور افلاس و غربت میں مبتلا تھے۔ جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ملک کی تقدیر بدل گئی، تمام سختیاں اور پریشانیاں دور ہو گئیں، قحط سالی کے آثار آہستہ آہستہ جاتے رہے، ویران زمینوں پر بہار آ گئی، ہر طرف سبزہ لہلہانے لگا اور اناج سے کھیت کھلیان بھر گئے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ تھا، اس لیے اس سال کا نام ہی فتح و مسرت کا سال پڑ گیا۔ جب آقا جس سال پیدا ہوئے اس سال کا نام کیا؟ فتح و مسرت کا سال پڑ گیا، کیونکہ اس سال سے پہلے بنو قریش اڑا دینے والے قحط اور تنگی کے شکار میں مبتلا تھے۔ بہت سخت ترین قحط سالی میں قریش مبتلا تھے۔ پھر زمین سبز ہو گئی اور درخت برگ و بار سے لد گئے اور ہر طرف آسودگی اور خوشحالی کی نوید آنے لگی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ تھا، اور آج تک یعنی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اس لیے آج ہم اپنے نبیوں کا گن گا رہے ہیں۔ یہ زمانے کا قاعدہ ہے، جو جس کا کھاتا اسی کا گاتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں فخر ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ آج بھی کھا رہے ہیں۔ اس لیے ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولادت کا چرچا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا آمدی سرکار کی برکت ہم سبوں کے گھروں میں جاری و ساری عطا فرمائے، اور آمد رسول کی برکت سے ہم سبوں کی تمام پریشانیوں دور عطا فرمائے۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر یہ بات اچھی لگے تو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔